موضوع گفتگو آپ کے علم میں ہے، قدس و مطہر امام زمان علیہ السلام حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ بار بار ہم نے توجہ دلائی کہ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11ویں خلیفہ، وہ 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام۔ اور یہ بات تقریباً ہر کچھ دن کے بعد بیان کرتا ہوں کہ ہم انہی کی خلافت کے قائل ہیں، انہی کی امامت کے قائل، یہی ہمارے خلیفہ ہیں، یہی ہمارے امام۔ اور کس اعتبار سے خلیفہ ہیں، کس اعتبار؟ آدھے منٹ میں اس چیز کو کلیئر کروں کہ اگر تصور کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام کی امامت کو اور امت مسلمہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کے سکسیسر ہیں، اور اسی کے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں کیا، اہل مولا امیر المومنین اور باقی 11 ائمہ ہیں، کل ملا کے 12، یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، رسول اللہ کے سکسیسر۔ اب یہی ہیں، اسی مقام پر ہیں۔ جب امت کو آپ ساتھ میں دیکھیں گے تو اب نتیجہ نکلے گا کہ یہ امت مسلمہ کے امام ہیں، یہ امت مسلمہ کے رہبر ہیں، یہ امت مسلمہ کے جو ہے انفیلیبل امام یا امام معصوم۔ بس یہی ایک شخصیت ہیں۔ جب اشرف الانبیاء کو دیکھیں گے تو منصب خلافت آئے گا، ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کے خلیفہ، رسول اللہ کے امام نہیں گے، یہ رسول اللہ کے لیڈر نہیں ہیں، رسول اللہ کے رہبر نہیں گے، یہ ہمارے۔ بس یہی ہیں، اس کو نبوت کو مد نظر رکھیں تو خلافت، امت کو مد نظر رکھیں تو امامت، یہی خلیفہ ہیں، یہی امام ہیں، اور یہی ہیں حجت خداوند تبارک و تعالی کہ ہم امامت کو صرف منصب ہے، یہ ان کی ایک ذمہ داری۔ آج کل ذرا زیادہ اس پر ڈسکشن چل رہا ہے کہ امامت صرف حکومت 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 حکومت، یہ ایک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم رسول بھی تھے، ساتھ میں خاتم الانبیاء بھی تھے، اور کیا تھے ساتھ میں؟ حاکم بھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی خصوصیت تھی کہ حاکم تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ائمہ علیہم السلام سے حق حکومت کو چھینا گیا، نہ کہ ان فضائل کو کہ جو اللہ رضو عنہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان محمد علی محمد۔ اب اگر وہ رہتے اس منصب پر تو امت کا فائدہ تھا، ان کا نقصان کچھ بھی ہوا، نقصان ہوا انسانیت۔ اب یہ انسانیت کو نقصان کیسے ہوا؟ تو ایک خاص ٹاپک ہے جو سوشل سائنسز میں بھی آتا ہے اور دیگر سائنسز میں بھی آتا ہے کہ ہر کچھ دن کے بعد جو علوم کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے، اس کی ڈیوریشن میں کمی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اب ہم گاڑیاں بنانے شروع کریں اسٹیم سے تو کتنا سال ہمیں لگے گا یہاں تک پہنچنے میں، ٹیسلا تک؟ لگ جائے گا۔ اب اگر کسی کو آگے بڑھنا ہے تو کہا جائے گا اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، اس کے بعد والا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہم السلام در حقیقت آئے تھے اہم ترین کام کے لیے، وہ تھی معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے اور زمین پہ کیسا نظام چاہتا ہے۔ ان کا اصل کام تھا وہ کہ انہوں نے ہیومن سائنسز اور بہت ساری سائنسز کو بیان کیا، لیکن اصل کام ان کا یہ نہیں، ان کا یہ نہیں تھا، وہ کیا۔ اسی میں سے ایک اہم ترین موضوع تھا مختلف جڑی بوٹیوں کے اثرات۔ ہر بوٹی کو ہم کھاتے رہتے تو مر چکے ہوتے، اس کے نتیجے بتانے سے بس۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی کتاب لکھا، اس کو کہتا ساری بوٹیاں میں نے کھائیں، تو وہ تو بوٹیاں کھاتے کھاتے 4 مشروم کھاتا مر جاتا۔ مشروم کے بعد اصل میں جو علم طب آیا وہ انبیاء کے ذریعے سے آیا۔ پہلی دفعہ الہام ہوا کہ اس بوٹی میں، اس جڑی بوٹی میں، اس چیز میں یہ اثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انسانوں کے لیے آیا، بعد میں انسانوں نے اس کو آگے بڑھایا، لیکن انبیاء کا اصل میں یہ کام نہیں تھا، وہ کیا۔ ائمہ علیہم السلام کا بھی یہ کام نہیں ہے، اور یہ کام بہت سادہ کام ہے۔ اصل کام ہے اس کی معرفت کہ جو اس پوری کائنات کا خالق، اور انبیاء کی اور ائمہ کی سب سے بڑی فضیلت ہی، سب سے زیادہ ان کو معرفت اللہ رسول اللہ کی، رسول اللہ اور ائمہ کی سب سے بڑی فضیلت۔ اب یہ کہ مولا امیر المومنین نے، بلکہ سب سے بڑھ کر اشرف الانبیاء نے، مولا امیر المومنین نے اور باقی ائمہ علیہم السلام نے ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو مختلف چیزیں بتائیں، لیکن اس کے پیچھے بھی جو اصل راز تھا وہ یہ تھا کہ ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں تاکہ پہچان لو کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اصل چیز یہی۔ اب مثال کے طور پر ایک موضوع کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، حیدر ٹی وی میں ہم نے قصص الانبیاء میں ڈسکس کیا تھا ماہ رمضان میں،
پر حضرت آدم کی خلقت سے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا. یہ موضوع اتفاق سے مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگا. بہت دفعہ اس کو تو نہیں کیا, ایک دو دفعہ ڈسکس کیا, اب میں اس کو اور تفصیل سے ڈسکس کروں گا. وہ ہے کہ اس زمین پہ حضرت آدم سے پہلے بھی مخلوقات تھی. اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات ہیں, اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایک لفظ جو مجھے پسند ہے, اب تو یاد رکھیں کہ جتنی چیزوں کا تعلق ہے دنیا کے جتنے علوم ہیں, کہ جو مخلوقات سے جن کا تعلق ہے, چاہے فزکس ہو, چاہے کیمسٹری ہو, چاہے بایولوجی ہو, چاہے بوٹنی ہو, چاہے جیولوجی ہو, یہ سب معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے ٹاپک. لیکن ان ٹاپک میں سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا ٹاپک کیا ہے؟ ایسٹرونومی. اور ایسٹرونومی کے لیے ایک میجرنگ ورڈ میں سے ایک ورڈ آتا ہے, ڈسٹینس کی میجرنگ کے لیے ورڈ آتا. 30 سے زیادہ مجھے یہ تمام سائنسز میں معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا کوئی ورڈ نظر نہیں آتا مجھے اپنے خیال. لائٹ دینے کیا معنی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں سخت بات ہو گئی. سخت بات کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے یہاں جو معیار ہو گیا ہے کہ مجلس سننے والا 40 سال پہلے اور 40 سال کے بعد ایک ہی مینٹل لیول میں ہے, اس کا معیار بھی بڑھنا چاہیے. لیکن ہاں, عام افراد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. نہ زبان زیادہ سخت ہو, نہ موضوعات زیادہ سخت ہو, لیکن ملا جلا کے چلانا واقعاً مشکل چیز ہوتی ہے. لائٹ ایئر اس کے معنی کیا ہیں کہ لائٹ ایک سیکنڈ میں ٹریول کرتی ہے 1,86,000 اور تقریباً 800 سمتھی. اس کو ملٹیپلائی کرے 60 سے تو نکلتا ہے کتنا رزلٹ, اس کو ملٹیپلائی کرے تو 1 منٹ بنتا ہے. اس کو 1 منٹ کو ملٹیپلائی کرے 60 سے تو 1 گھنٹہ بنتا ہے. اس 1 گھنٹے کو اس سے تو 1 لائٹ ڈے بنتا ہے. اس کو ملٹیپلائی کرے 360.8 اور سمتھنگ سے, تب جا کے نکلے گا 1 لائٹ ایئر. 1 لائٹ ایئر اس وقت بھی جو بیٹھے ہیں لکھنا چاہیں لکھ نہیں سکتے جب تک کہ سائن یوز نہ کریں. اور اس کائنات کی وسعت جو ہے, ایک ڈسکشن ابھی چل رہا ہے اور بعض آبزرویٹریز میں کہ کچھ سگنلز ملے ہیں, میگنیٹک اور الیکٹریکل سگنلز, جو 7 ملین لائٹ ایئر کے فاصلے سے آئے ہیں. 7 ملین, یا اللہ. اب ڈسکشن یہ ہے کہ یہ مخلوقات نے جب یہ سگنل بھیجے تھے 7 ملین لائٹ ایئر تو آتے میں لگ گئے, یہ خود موجود بھی ہیں یا ختم ہو گئی ہیں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. لگا ہے ٹائم, یہ تو آنے میں لگا ہے, آتے آتے آتا ہے. سپر نووا والا بھی موضوع جو آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بعض ستارے جو نظر آتے ہیں وہ ستارے نہیں ہوتے ہیں, وہ ایک لائٹ ہوتی ہے جو بلینز آف ایئر پہلے ستارے ختم ہو چکے ہیں. لائٹ ابھی آپ نے دیکھی, لائٹ اب پہنچی ہے, وہ ختم ہوئے ان کو ملینوں سال ہو چکی ہے. اس کائنات کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. اس نے رسول اللہ کو تمام عالمی کے لیے سبحان اللہ. ہم نے کہا کہ سب سے بڑا علم جو ہے اس وقت یاد رکھیں, جتنی بھی سائنسز ہیں ان سب سے بڑا علم ہے ایسٹرولوجی. الگ ہے یہ ہمارے پاس, وہابی اور یہ لوگ ایسٹرونومی اور لوجی میں فرق نہیں کر پاتے. اس تمام کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اور اس تمام کائنات کے لیے اس اللہ نے ابتۃ الانبیاء کو رحمت للعالمین, اس رحمت للعالمین کی جان اور نفس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اس رحمت للعالمین کے خلفاء یہ 12 ہیں کہ جن پر ظلم کیا گیا, جو ہدایت کا مرکز ہیں, جو تمام کائنات کے لیے رحمتیں, چراغ نور ہیں. اب آپ تصور کریں کہ تمام یونیورس کو تصور میں لائیں اور مطمئن ہو جائیں کہ اب تک لوگوں نے دعویٰ کیا ہے, بھی ایک سال میرا بھول گیا, تقریباً 700 یہ شاید 7000 ممکن ہے غلطی ہو, ہارڈ ڈرائیو استعمال ہوئی ہیں. دعویٰ کیا ہے ملکی وے کی فوٹو کھینچنے کا, صرف ملکی وے کی فوٹو کھینچنے کا, کیونکہ کوئی بھی ٹیلیسکوپ اس وقت پوری کائنات کو نہیں دیکھ. صاحب جب کبھی اللہ کو سجدہ کرنا ہو تو یہ سوچ کے کریں تو آخر ایک لطف آئے گا کہ وہ اللہ کیا ہے.